السلام علیکم خواتین و حضرات، رواں ہفتے کا پہلا اسپیال اور آپ کا میزبان جنید سلیم۔ ناظرین، میرے دانشور بھائیوں کے چہرے پر موجود ہلکی ہلکی بھینی بھینی مسکراہٹ اس بات کا اندیا دے رہی ہے کہ آج ہمارے مہمان خاص ہیں وزیر خارجہ محترم جناب شاہ محمود قریشی صاحب۔ اور ناظرین میں بتاتا چلوں کہ ان کے ساتھ موجود ہیں، ٹھہریے ذرا، مجھے ان چہروں سے بینی بینی مسکراہٹ تو تلاش کر لینے دیجئے۔ آپ کیوں اردو کے اتنے خوبصورت الفاظ کو نیست و نابود کر رہے ہیں؟ کہاں ہے بینی بینی مسکراہٹ؟ یہ آپ کو نظر نہیں آ رہی؟ ساری بینی بینی اور نکرے ہی لگی ہوئی ہے، اس سے آگے تو ساری پھینی پھینی ہی شروع ہو گئی ہے۔ چلیں جانے دے شاہ جی، جنید صاحب سے نئی بات کوئی جڑی تو انہوں نے بھینی بھینی کہہ دی ہے، آپ تو غصہ ہی کر گئے۔ بھائی ہم غصہ نہیں کر گئے، ہمیں ڈر ہے کہ کہیں اردو لغت نہ غصہ کر جائے۔ جنید میاں، اب ان کا بھی تعارف کروا دیجئے جو آج کل سر تپا تعارف کے محتاج ہیں۔ شاہ جی یہ تعارف کے محتاج ہیں جو کل تک پی ٹی آئی کے خود تعارف بنے ہوئے تھے۔ جہانگیر ترین صاحب تشریف رکھتے ہیں جی۔ واہ جی واہ واہ۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو ینگ مین؟ ٹھیک ہوں سر۔ ینگ مین، یہیں سے دماغی صحت کا اندازہ کر لیجئے کہ ینگ مین انہیں کہہ رہے ہیں جن کی کل پوتے کی منگنی طے ہوئی ہے۔ شاہ جی ان کا تکیہ کلام ہے، بڑے آدمی ہیں، سٹائل ہے ان کا۔ تکیہ کلام نہیں ہے، مسلسل فارغ بیٹھنے کی وجہ سے بکھلا گئے ہیں۔ موصوف سے کہیے کہ اب تکیہ کلام استعمال نہ کیجئے، اسی پہ تکیہ کیجئے۔ شاہ جی آج کل وہ آپ سے زیادہ مصروف ہیں، دیکھیں وہ پارٹی سے ناراض ہو کے بھی اپنے گرد پورا ہجوم اکٹھا کیے ہوئے ہیں، ایم این ایز، ایم پی ایز اور وزراء کا۔ اس میں کیا مارکے کی بات ہے؟ آپ کہیں بھی مٹن قورمے کی دیگ پکا لیں، ہجوم اکٹھا ہو جائے گا۔ ترین صاحب جواب دیں، وہ آپ پر الزام عائد کر رہے ہیں کہ آپ کھلا پلا کر لوگوں کو اپنے ساتھ ملا رہے ہیں، اور کھلاتے پلاتے بھی صرف اس لیے ہیں کہ خود موصوف ایک بوٹی کے ساتھ بھی دنگل کرنے کے قابل نہیں۔ جنید میاں میں صرف اس کے متعلق اتنا ہی کہوں گا کہ میری جس دن بھی عمران خان سے صلح ہو گئی تو یہ وزیر خارجہ پی ٹی آئی سے خارجہ ہو جائیں گے۔ کیا پدی اور کیا پدی کی صلح۔ بہرحال جنید میاں، ہم تو آئے تھے یہ سوچ کے کہ آج آپ ہمارے ساتھ انٹرویو کریں گے، ہمیں نہیں معلوم تھا کہ آپ بھی فارغ لوگوں کو بٹھا کے وقت ضائع کرتے ہیں۔ کہ انہوں نے اب اپنا لب و لہجہ تبدیل کر لیا ہے پی ٹی آئی کے بارے میں۔ انہوں نے 2 دن پہلے خطاب کرتے ہوئے کسی اپنے کارنر میٹنگ سے کہا ہے، انہوں نے کہا کہ نہیں میری وجہ سے پنجاب حکومت بنی تھی پی ٹی آئی کی، میں نے بندے توڑ کے دیے تھے، مجھے عمران خان نے فون کیا تھا، اور بھی بہت کچھ کہا ہے، آپ کے بارے میں بھی کئی باتیں کی ہیں۔ نہیں مسٹر جنید، میں نے ان کا نام نہیں لیا۔ آپ نے نام نہیں لیا، لیکن بچہ بچہ جانتا ہے کہ آپ کا اشارہ شاہ صاحب کی طرف ہی ہے کہ شاہ صاحب جیسے لوگ جو ہیں وہ آپ کو اور عمران خان کو دور دور رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حالانکہ سراسر غلط ہے، ہم نے کس لیے ان کو دور رکھنا ہے؟ یہ کون سا دولتیاں مارتے ہیں؟ اور جنید میاں ویسے بھی ان کی باتوں پہ دھیان مت دیجئے، یہ جو احسانات گنوا رہے ہیں وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ شو کے بعد اٹھ کے چلنے لگیں تو تھیلا آپ کو آپ کی گاڑی کی چابی پکڑا کے کہے کہ اگر ہم آپ کی چابی نہ سنبھالتے تو آپ کی مرسیڈیز بیکار تھی، یا کوئی کسی کی پتنگ کو کنی دے کے کہے کہ اگر ہم کنی نہ دیتے تو آپ کا پیچا ہی نہ لگتا۔ ہاں تو ٹھیک ہے، اگر میں کرنی نہ دیتا تو عمران خان کی پتنگ آج کیسے اڑتی؟ آپ کسی کو بھی کنی نہیں دے سکتے، البتہ پتنگ اگر کنی کھا رہی ہو تو آپ کو پتنگ کے ساتھ باندھا جا سکتا ہے۔ جی آج تو بہت غصے میں لگ رہے ہیں بس جنید میاں، ہم ناراض ہیں۔ آپ نے ایک میان میں 2 تلواریں گھسا دی ہیں، اگر آپ ہمیں راضی کرنا چاہتے ہیں تو درمیان میں دیوار چنوا دیجئے، بے شک کھڑی اینٹ کی چنوا دیجئے۔ شاہ جی آپ کی فرمائشیں تو بڑھتی جائیں گی، ابھی آپ کہیں گے جی دیوار چنوا دیجئے، مزید راضی کرنا چاہتے ہیں تو دیوار میں ان کو بھی چنوا دیجئے۔ ہاں ویسے یہ تو کھڑی اینٹ میں بھی چنے جا سکتے ہیں۔ جی آپ آپس میں ناراض ہیں، عوام آپ سے ناراض ہے، کچھ کر کے دکھائیں۔ جا کر کے دکھاواں، ٹوپی چو کبوتر کٹ کے وہاں
या जेब चो छोटा सब कट के दिखावा। शाह जी महंगाई तो है ना, मान दिया अब महंगाई है। कल आपकी भाभी बाजार गई है सौदा लेने, तो मैंने कहा मुंह धोने वाला साबुन ले आइएगा, तो इतनी महंगाई थी, इतना महंगा साबुन था कि वो बर्तन धोने वाला साबुन ले आई। माफ कीजिएगा, इसकी वजह महंगाई हरगिज नहीं है, यकीनन हमारी भाभी सुगड़ खातून है। उनको मालूम है कि इस तरह की जली हुई चीजें बर्तन धोने वाले साबुन से ही साफ की जा सकती है। जहांगीर साहब दियो जवाब हूं। जुगत आपको हुई है यंग मैन, उसका जवाब भी आप ही देंगे। मैं इनकी तरह नहीं हूं जिन्होंने जुगत का जवाब देने के लिए भारी तनख्वाह पे 10-10 लोग रखे हुए हैं। आपने इसलिए जवाब देने वाले बंदे नहीं रखे हुए कि आपको जुगत होती ही इतनी है जैसे बारिश। जाने दो शाह महमूद, आप वही है ना जो मेरे जहाज में बैठ के कहते थे कि मैंने खिड़की वाली साइड पे बैठना है। ਅਸੀਂ तो सुन ही नहीं सकते। सुन क्यों नहीं सकते? हम ये नहीं देखते कि जहाज किसका है, हम हमेशा खिड़की वाली सीट पे ही बैठते हैं। शाह जी क्यों खिड़की वाली साइड ते बैठे हो? ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨਾਨ ਟਿੱਕੀ ਫੜਨੀ ਹੁੰਦੀ। मेरी तरफ क्या देखते हो, जवाब दो उनको। पक्की लग जावे तो जवाब नहीं देता। लोगों को पता लग जाता है ये फिक्का है तो मिठा है। और यहाँ हम ये भी वजाहत कर दें कि हम जुनैद मियां कभी भी मौसूफ के जहाज में नहीं बैठे, और ये जो बार बार एहसान जतलाते हैं कि हम इमरान खान के लिए मेंबरान को अपने जहाज में ढोते रहे हैं, जरा पूरी बात पूछिए। मेंबरान के साथ साथ मौसूफ सवारियां भी चुक दे रहे हैं, बल्कि सिर्फ सवारियां ही नहीं, साथ जहाज में चीनी दी बोरियां भी लद लेंदे से। चलिए, आपको कैसे पता है कि चीनी की बोरियां भी ढोते रहे जहाज में? हमने खुद देखा है। एयर होस्टेस ने इनको चाय दी है, इन्होंने कहा है कि चाय में चीनी कम है। एयर होस्टेस ने क्या है, साढ़े कुल ते मुक गई है, पिछों अपनी बोरी चो एक चम्मच काट लो। अभी आप कह रहे हैं कि आप मेरे जहाज में कभी नहीं बैठे, तो आपने ये मंजर कहां से मैं टिकट ली हो इसी। अच्छा तरीन साहब, अशा साहब, आज मेरी खुशकिस्मती कि आज पहली बार आप दोनों इकट्ठे मेरे शो में तशरीफ लाए हैं। इसी बात का तो हमें कलक है। लेकिन मुझे खुशी है इसलिए कि मुझे मौका मिल गया कि मैं एक सवाल पूछूं। एक बहुत पुराना इल्ज़ाम है शाह साहब का आप पे कि इनको सूबाई असेंबली की नशिस्त पे जो सबसे नौजवान उम्मीदवार था, सबसे कम उम्र उम्मीदवार था, उसके हाथों हरवाने में आपका किरदार था, और वो एमपीए जो है वो आज भी आपके साथ है। नो मिस्टर जुनैद, मैंने इनको क्यों हरवाना है? वो यंग मैन है, चलने फिरने वाला, हर एक के काम करने वाला। ये मौसूफ तो किसी के सलाम का जवाब नहीं देते। गौरी, हमें सलाम कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। झूठे पड़ गए ना। वैसे तरीन साहब देखिए, लोग अब महसूस कर रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा खुल के बोलना शुरू हो गए हैं, बल्कि कहना चाहिए फ्रंट फुट पे खेलना शुरू हो गए पीटीआई के बारे में। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि 10-12 लोग ड्राइंग रूम में बैठे हों, अंदर एक बच्चा घुसे, उसे कोई भी मुंह ना लगाए तो वो ऊंचा ऊंचा रोना शुरू हो जाता है। इनकी हालत इस वक्त बिल्कुल उस इग्नोर किए हुए बच्चे जैसी। इसको बच्चा कह रहे हैं मिस्टर शाह। तेनू कह रहा हूं, ओदे नाल कैमरे वाला खलोता है। शाह महमूद, अल्लाह ने मुझको इज्जत दी है, हर बंदा मुझे सलाम करता है, जिसकी वजह से आप जेलस हैं। तेनू सिर्फ तेरे मजारे सलाम कर देने, वो भी कई दे वल मुंह करके थल्लियों ही सलाम कर देंदे ने, चौधरी जी ठीक हो। बल्कि ये भी कह देते हैं जून जुलाई में थोड़ी सी आग सेक लो। ये नहीं तेरी इज्जत हुंदी ते तेरा मुंडा हजारां वोटां तो ना हारदा। शाह जी 3 साल हो गए लड़दे ही फिरदे हो, कोई साडे बारे दे च भी सोचो। की सोचां तेरे बारे च, तेरा दूजा विआह करा दियां। शाह जी आटा नहीं लभ रहा, चीनी नहीं लभ रही, घ्यो नहीं लभ रहा। देखिए, खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल और आलमी ताकतों की जरूरियात के तनाजुर में पूरी दुनिया में महंगाई होती जा रही है। ये सिर्फ पाकिस्तान का आलमिया नहीं है, ये सिर्फ हमारे गरीब का आलमिया नहीं है, ये इस वक्त पूरी दुनिया में फैल चुकी है महंगाई। काश गोगा जी का पेट इन भारी भरकम लफ्जों से भर जाता। मियां भरना पड़ेगा।
ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਿੱਡ ਭਰ ਲਈਏ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਗੁੰਨ ਲਵੋ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੰਡ ਲਵੋ, ਫਿਰ ਤਵੇ ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਸੇਕ ਕੇ ਖਾ ਲਵੋ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਹ ਰੋਟੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਫੜਾਂ ਤੇ ਤਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਿੱਡ ਭਰੀਏ? ਤੂੰ 250 ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਲਵਾਏਗਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ। रह गई बात तरीन साहब के नजर आने की, वो आप करीब जाकर भी देखेंगे ना तो नजर नहीं आएंगे। तो बात हो रही थी आलमी सूरत हाल की, तो जुनैद मियां इस वक्त हर निगाह पाकिस्तान पे मरकूज है और हर वजीर खारजा शाह महमूद की तरफ देख रहा है। इसी सिलसिले में हमने कल अमरीकी नायब वजीर खारजा वेंडी आर शर्मन से मुलाकात भी की है, और आपको ये जानकर खुशी होगी कि वो हमारी हेयर फेलो हैं। उनका भी सर सफेद है और हमारा भी सर सफेद है, और ये बाल हमने धूप में सफेद नहीं किए। वाह वाह। और जुनैद मियां जब सफेद सर जुड़ते हैं, वो बेशक हेलरी का हो या वेंडी का, पूरी दुनिया में तहलका तो मच जाता है। जानते हो शाह जी, हैलरी ते खूबसूरत खातून है ते वैंडी बाजी ते इंज में टिंड करने वाली मशीन हुंदी। हमने अपना मसले का हल निकालना है या टिंड करवानी है? वाह वाह वाह। हमने उन्हें साफ कह दिया है जुनैद मियां कि खुदा का खौफ खाइए, कुछ ध्यान दीजिए। आपकी वजह से पूरी दुनिया में महंगाई फैलती जा रही है। आपका डॉलर इस तरह तेजी से ऊपर चढ़ रहा है, जिस तरह गुड्डा बो हो के आवे तो सब तो निक्का मुंडा छत पे चढ़ता है। जी उनका डॉलर ऊपर नहीं जा रहा, आपका रुपया नीचे जा रहा है। जुनैद, तेरा मुंह इंज जिवें वैंडी दी सस हुंदी। ओ वाली सस जिन्हें कुड़ी ब्याह दे 2 महीने बाद आप भी शादी की थी सी। जी आप मेरी तरफ ना आए, जहांगीर तरीन साहब की तरफ रहें प्लीज। हमें कोई जरूरत नहीं है इनकी तरफ होने की, और इनको भी ये मशवरा है कि ये भी हमारी तरफ ना हो। ये जो हर दूसरे दिन जहाजों के किस्से लेके बैठ जाते हैं, ये किस्से अब किस्सा पारी ना हो चुके हैं। अब उस जहाज को डिस्कस करने की बजाय मुल्तान से लाहौर वाले रूट पे डाल लें। अगर एयरपोर्ट वाले इजाजत नहीं देते तो सड़कों सड़की पालन करें। या उस गोल पंगूड़े पर डाल लें जिसके जहाजों पे लिखा होता है लाहौर, पिंडी, पेशावर। बिल्कुल, अगर घूमता नहीं है तो ये चबुर्जी वाले जहाज के साथ खड़े करके उसमें कंटीन खोल ले। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। हमें फख्र है कि हमारे पास डॉक्टर कदीर मरहूम थे, और हमें इस बात से ज्यादा फख्र है कि हमने उनसे बेपनाह प्यार किया। हाँ जी, और इंशाल्लाह हमें इस पे भी फख्र है, और इंशाल्लाह वो सारी जिंदगी पाकिस्तान की जितनी जिंदगी है, बल्कि मुस्लिम उम्मा कभी भी उनको भूल नहीं पाए। अच्छा जी, पिछले हफ्ते पूरी कौम को एक बहुत बड़े सदमे से गुजरना पड़ा जब मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब इस दुनिया से रुखसत हुए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो डॉक्टर जाहिर साहब है- जैसी शख्सियत को जाते हुए देख के तो ये बार बार कहना पड़ता है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो गुज़िश्ता हफ्ते हमने यही बेहतर जाना, और हमारे व्यूअर्स ने भी हमें ये मशवरा दिया था कि जो आपने एक प्रोग्राम किया था कई साल पहले उनकी खिदमत में हाजिर होकर वहाँ पे उनके घर, उसी को दोबारा चलाया जाए। तो अवाम ने बहुत पसंद भी किया, हमारे व्यूअर्स ने बहुत उसको अप्रिशिएट किया। उन्होंने तो वो प्रोग्राम किया भी बड़े ही दिल से था। बहुत मुझे दिल। याद है बड़ी अच्छी तरह कि वो इजाजत नहीं थी मिल रही, तो हमने उनसे राब्ता करके कहा जी कि हम प्लान कर बैठे हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि यार आपसे ज्यादा मैं चाहता हूं कि मैं असब्याल के साथ प्रोग्राम करूं, आप फिक्र ना करो, मैं खुद इजाजत लूंगा। और उन्होंने खुद इजाजत लेके हमें दी। और आपको याद होगा कि हमने जब उनसे ये कहा कि हम बहुत जाती नौयत की बात है, उन्होंने जितने मर्जी आप जाती नौयत की पूछे, खुल के पूछे। और उन्होंने हमसे वाक़ई जिस तरह अपनी जाती जिंदगी शेयर की, बहुत कम इंटरव्यूज में उन्होंने इस तरह मतलब गुफ्तगू की होगी जिस तरह हमारे साथ की थी। असब्याल के साथ उनका एक खास ताल्लुक और रिश्ता था जिसपे हमें फख्र है, हम नाजा हैं उस ताल्लुक पे। वो प्रोग्राम में उन्होंने कहा भी कि मैं
ضرور دیکھتا ہوں پروگرام, اور اگر کچھ جلدی ہو نہ دیکھ سکوں تو میں پھر دوسرے دن دیکھتا ہوں. فون بھی اکثر کرتے تھے, اپنا فیڈ بیک بھی دیتے تھے, تصحیح بھی کرتے تھے, اور شاباش بھی دیتے تھے, تنقید بھی کرتے تھے. مجھے یاد ہے 2-3 مواقع پہ انہوں نے ہماری کان بھی کھینچے تھے ہمارے, تو لیکن ہمیں فخر ہے ان کے کان کھینچنے پہ بھی. وہ جب ہم ان کو محسن پاکستان کہتے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ محسن جو ہوتا ہے وہ باپ کی جگہ ہوتا ہے ہمیشہ, اور ان کی پوزیشن بھی اس پورے ملک میں ایک باپ کی حیثیت تھی. ان کی پوزیشن ایک باپ کی پوزیشن تھی, ٹھیک ہے نا. ان کی شخصیت کے حوالے سے گفتگو ایک ہفتہ گزر گئے تو بہت زیادہ تقریباً ہر پہلو پر بات ہو چکی ہے. لیکن مجھے بہت افسوس ہوا یہ دیکھ کے کہ ہم نے ان کی رحلت کے بعد ہم نے جس طرح اپنی پوری قوم کو گالی دینا شروع کر دی کہ یہ قوم ہی محسن کش ہے, یہ احسان فراموش قوم ہے, یہ انہوں نے یہ کیا, قوم نے یہ کیا, قوم نے وہ کیا. قوم ساری تو ان سے بڑا پیار کرتی تھی, اتنا پیار کرتی تھی کہ میں بلا شبہ پورے تیقن کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں اگر کسی ایک شخص کا نام لیا جائے جو کسی بھی صوبائیت, قومیت, فرقہ, کسی بھی مطلب ہر طرح کی جو تقسیم ہے اس سے اوپر ہو کے قوم نے ان کو ایک شخصیت کو کسی کو پیار کیا ہے, دل سے پیار کیا ہے, تو وہ ڈاکٹر قدیر تھے. اور وہ خود بھی اس کسی کو بات کا نہیں ملا. اعتراف کرتے تھے, چند کرداروں سے وہ نالاں تھے, ان کو بالکل ناراضگی تھی, اور وہ غصے میں بات کرتے تھے ان کے حوالے سے. ویسے بحیثیت قوم وہ پاکستان سے اور پاکستان کی ترتیب سے وہ بڑا عشق کرتے تھے یار, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. ان کا بھوپال چھوڑ کے پاکستان آنا, پھر یہاں پاکستان سے پڑھنے کے لیے باہر چلے جانا, پھر ہالینڈ میں نوکری کرتے ہوئے وہ چھوڑ کے پاکستان کے لیے اور پاکستان کے ایٹم بم کے لیے, اسے ایٹامک پاور بنانے کے لیے پاکستان میں آ جانا. اور یہ بھی سب کو پتا ہے کہ وہ وہاں پہ اربوں روپے کما سکتے تھے دوسرے ملکوں میں رہ کے ایز سائنٹسٹ, مگر انہوں نے ہزاروں روپے کی تنخواہ قبول کی شروع میں یہاں آ کے, اور انہوں نے کہا کہ میں اپنے ملک کے لیے آلموسٹ قسم پرسی کی حالت میں وہ پاکستان تشریف لائے تھے جب انہوں نے جوائن کیا یہاں پہ. جس طرح وہ بتاتے ہیں شروع کے حالات جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ غربت اور افلاس والی انہوں نے میں کہتا ہوں نوکری جوائن کی. اتنا نوکری نہیں تھی, اتنا پیار آتا ہے. میں تو ان کے پاس جا کے بیٹھتا ہوتا تھا اکثر. مجھے ایک دفعہ کہتے ہیں, میں نے کہا کہ یہ جو بھابھی ہیں ہماری یہ بڑی پیار کرتی ہیں آپ کے ساتھ, اور بڑی آپ کی دوستی والی لائف ہے, بڑا ماشاءاللہ پیارا لگتا ہے. تو کہنے لگے کہ بھائی انہی کی وجہ سے ہم یہاں تک پہنچے. پھر انہوں نے بتایا کہ میں جب آیا تھا یہاں پتہ نہیں 6,000 کا چیک بتا رہے تھے کہ پہلی تنخواہ مجھے جب ملی 70s میں, تو میں نے ان کو لا کے دی تو یہ دیکھ کے تو ہنسنے لگی. تو ہم نے ان سے کہا کہ بھائی اسی میں گزارا کرنا ہے, اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم اسی میں گزارا کریں گے. تو یہ ان کی مہربانی ہے. تو ہر طرح سے ان کو نا جی یہاں پہ بڑا پیار ملا گھر کی طرف سے. ان کی بیگم صاحبہ انتہائی عظیم خاتون ہیں, ان کا بھی ہم بڑے احسان مند ہیں. بہت زیادہ مشکور ہے پاکستان کی قوم کہ انہوں نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کا ساتھ دیا یہاں. ایسی شخصیت کو اگر گھر میں ذہنی سکون میسر نہ آئے تو انہوں نے آگے جو کارنامہ سر انجام دیا ہے, کیا وہ اس ذہنی سکون اور اطمینان کے بغیر ممکن تھا؟ ظاہر ہے اس میں ان کی مسز کا بہت بڑا کردار تھا, اور یہ قوم جو ہے وہ ان کی بھی احسان مند ہے. اچھا, جن شخصیات سے ان کا اختلاف رہا ہے وہ بھی ایک زاویہ نظر ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان میں سے کئی جو ہے وہ اس دنیا میں نہیں رہے, کئی بڑھاپے کی اس سٹیج پہ ہیں جہاں پہ شاید وہ جواب نہیں دے سکتے. اور یہ جو میں عرض کر رہا ہوں نا کہ وہ ایک باپ کی جگہ پہ انہوں نے جس کے بارے میں جس طرح کی مرضی رائے کا اظہار کیا ہے, تو ہمیشہ جو ریسیونگ اینڈ پہ ہے انہوں نے پلٹ کر جواب نہیں دیا. یہ احترام اور یہ عزت بھی کسی کسی کے حصے میں آئی ہے. جیسے گھر میں باپ جو ہوتا ہے وہ اولاد میں سے اپنے بچوں کو ڈانٹ دیتا ہے, تو آگے سے اولاد کا یہ منصب نہیں ہے کہ اولاد پلٹ کر جواب دے. تو چاہے وہ کوئی صدر ہو, چاہے وزیر اعظم ہو, دیکھیں یہ ایٹمی پروگرام کے 3 معماری سمجھے جاتے ہیں نا, بھٹو صاحب, ضیاء الحق اور غلام اسحاق خان. جب ان تینوں کے بارے میں گفتگو کرتے تھے, غلام اسحاق کا ہمارے پروگرام میں بھی انہوں نے کہا کہ مجھے ان سے کوئی گلہ نہیں, وہ بہت زبردست شخصیت کے حامل تھے اور انہوں نے جس طرح سپورٹ کیا.
تو پہلو کسی نے بھی اگر کیا ہے کوئی ایسا عمل جس سے ان کا دل دکھا تھا تو اس شخصیت نے کبھی بھی ایک جملے میں بھی ان کی دل آزاری نہیں کی, ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیا. یہ اعزاز کتنے لوگوں کے حصے میں آیا ہے؟ یار میں یہ کہتا ہوں کہ بس چھوڑ دو تم, وہ بڑا پیارے ہے انسان, بڑے پیارے تھے باخدا. یہ بھی یہ گفتگو ہوئی ہے نا جی کہ ان کے جنازے پہ فلانی گیا فلانی گیا فلانی گیا, اور یار وہ ان ساری چیزوں سے مبرہ آدمی تھے, ان کو پرواہ ہی نہیں تھی کسی کی. وہ کبھی بھی اپنی شخصیت میں اپنے طبیعت کے اندر ایسی چیز میں نے ان کے دیکھی نہیں ہے کہ ان کو کسی پروٹوکول کا یا کسی بڑے آدمی کے ملنے کا شوق ہو. وہ تو ہم جیسے مسکینوں سے مل کے بھی خوش ہو رہے ہوتے تھے, اور اس طرح پیار کرتے تھے اپنے ملازم کے ساتھ, اتنا پیار کرتے تھے, اتنا پیار کرتے تھے. ان کو بڑے ادب سے بڑے پیار سے بلاتے ہیں ملازمین کو, بہت پیار سے بلاتے رہے. ان کے اندر یہ تھا ہی نہیں کہ ان کو کوئی پروٹوکول دیا جائے, بلکہ پروٹوکول سے باخدا بڑے تنگ ہوتے تھے. میں نے ایک دفعہ ان سے کہا کہ خان صاحب آپ تو خوش ہوا کریں, آپ کو آپ کی حفاظت کے لیے, آپ کی سیکورٹی کے لیے, آپ کے عزت کے لیے یہ پروٹوکول, یہ سیکورٹی آپ کو دی جاتی ہے. تو کہتے ہیں نہیں مجھے نہیں پسند, میں اکیلا باہر اپنی بیگم کے ساتھ جانا چاہتا ہوں, میں اکیلا اپنا شاپنگ کرنا چاہتا ہوں, اکیلا سیر کرنا چاہتا ہوں. بھائی پوری دنیا کا کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جو ڈاکٹر قدیر خان کو عزت اور احترام کی نگاہ سے نہیں دیکھتا تھا. تو ان کو کیا ضرورت یا کیا ڈیمانڈ ان کی ہوگی کو پروٹوکول کی, یا ان کے جنازے میں وہ کیوں نہیں آیا, وہ کیوں نہیں آیا. انہوں نے ساری زندگی شیخ زید بن سلطان کا نام وہ ایسے لیتے تھے جیسے چھوٹے بھائی کا لے. زید بھائی کو ہم نے ایک دفعہ کہا, زید بھائی کو میں نے کہا زید بھائی یہ تو کون سے آپ کے کو بھائی ہیں؟ کہتے نہیں شیخ زید کی بات کر رہا ہوں نا بھائی, زید بھائی, آغا بھائی, پرنس کریم آغا خان کا نام آغا بھائی. وہ مطلب سارے ان کے پیار کرنے والے لوگ تھے, سب نے ان کے ساتھ عشق کیا. پوری قوم ان پہ واری صدقے تھی. اس کے بعد ان کو کسی پروٹوکول کی ضرورت تھی واقعتاً. بالکل یہ کوئی جذباتیت کا مظاہرہ نہیں کر رہا اگر میں یہ کہوں کہ ان کو بالکل اپنے باپ کی جگہ دیکھتی تھی یہ قوم جو ہے. مطلب اس قوم نے کتنے لوگوں کو اس طرح انڈسپیوٹڈلی پیار کیا ہے. اس قوم نے جو پہلے ہی مطلب ٹکڑوں میں بٹی ہوئی قوم ہے, یہ اس قوم نے کتنے لوگوں کو غیر مشروط ہر تقسیم سے, ہر تخصیص سے بالا تر ہو کے پیار کیا ہے. کوئی آپ کو ذرا دوسرا نام تو گنوائیں مجھے. یار ایک انتہائی مطلب پرسنل سی بات ہے کہ مجھے ایک دفعہ ادھر سیکورٹی والے نے روک لیا. ڈاکٹر صاحب کو میں نے فون پہ بتایا تو وہ جو سیکورٹی والے ہمارے ملٹری آفیسرز کھڑے تھے ان سے ناراض ہوئے, بلکہ زیادہ ناراض ہو گئے. اب یقین مانے کہ جب میں مل کے واپس آیا نا جی, تو اچھے بھلے عہدے کا بندہ ہوتا ہے, کرنل کوئی چھوٹا بندہ نہیں ہوتا, بہت بڑا افسر ہوتا ہے فوج کا, اور اس کے اوپر بریگیڈیئر ہوتے ہیں لیکن وہاں پہ موجود کرنل ہوتے ہیں. ہاں جی ہاں جی, اور بہت احترام کرتے تھے وہ سیکیورٹی کے صاحب نے نا جی مجھے مطلب وہ ڈاکٹر صاحب نے ان کو جھاڑا تھا تو وہ بڑے پیار سے مجھے کہنے لگے کہ عزیزی میاں یہ ہمیں کچھ بھی کہیں, جس طرح بھی جھاڑیں, ہمیں تو ہمارے تو یہ بات ہے, ہمیں تو بڑا پیار آتا ہے. یہ بات ہم تو ان کی حفاظت کے لیے کھڑے ہیں, اصل بات ہی یہ, ہمیں کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے, کوئی ہمیں ایک لمحہ کے لیے بھی ہم یہ نہیں سوچتے یا شرمندہ ہوتے کہ یہ ہمیں جھاڑ رہے ہیں یا ہمیں غصے ہو رہے ہیں. یہ تنگ آتے ہیں یہ پروٹوکول اور سیکورٹی وغیرہ کی وجہ سے, ان کی طبیعت ایسی وہ اس لیے مگر ہم نہیں بالکل مائنڈ کرتے, ہمارے باپ ہیں وہ اس لیے ضروری تھی ان کی سیکیورٹی, اور خاص طور پہ اس ایک ناخوشگوار واقعہ کے بعد تو اس لیے ضروری تھی کہ آپ نے ان کی موت کے بعد ایک اسرائیلی اخبار میں ایک تجزیہ کہہ لیں یا ایک خبر تھی جس میں اسرائیلی میڈیا اس بات پہ سیخپا نظر آ رہا ہے, اور وہ کہہ یہ رہا ہے اسرائیلی میڈیا اپنی حکومت سے یہ گلہ کر رہا ہے کہ ایک ایسا بندہ جس نے اسلامی بم مسلم امہ کو دیا تھا وہ اسرائیل کے ہاتھوں قتل نہیں ہوا اور بستر پہ طبعی موت مار گیا ہے. شرم آنی چاہیے اسرائیل کی حکومت کو. یہ اسرائیلی میڈیا نے تنقید کی ہے. تو اس صورتحال کو سمجھتے ہوئے ریاست کو بھی اتنی جلدی ہمیں مورد الزام نہیں ٹھہرانا چاہیے. دیکھیں جب بھی کوئی بندہ کسی پوزیشن پہ ہوتا ہے تو وہ معاملات کو اور طرح دیکھ رہا ہوتا ہے, اس کی مجبوریاں ہوتی ہیں, وہ اور طرح سے اس کو ریئیکٹ کرنا ہوتا ہے. ایک عام آدمی کی نسبت وہ کسی اور طرح ریئیکٹ کرتا ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ ہمیں اتنی جلدی اپنے آپ کو
یہ احسان فراموشی کے کٹہرے میں کھڑا نہیں کر لینا چاہیے. ہمیں فخر ہے کہ ہمارے پاس ڈاکٹر قدیر مرحوم تھے, اور ہمیں اس بات سے زیادہ فخر ہے کہ ہم نے ان سے بے پناہ پیار کیا. ہاں جی, اور انشاءاللہ ہمیں اس پہ بھی فخر ہے, اور انشاءاللہ وہ ساری زندگی پاکستان کی جتنی زندگی ہے, بلکہ مسلم امہ کبھی بھی ان کو بھول نہیں پائے. ہمارے دلوں میں ہمیشہ ہمارے دلوں میں بستے رہیں گے, اور ہم ہمیشہ ان سے پیار کرتے رہیں گے. ناظرین, یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. تفریح دا تانوں اتنا ہی شوق ہے نا, اے جانوراں دا خون خرابہ چھڈو تے پنڈ نوں چھڈ کے ایک ਢੋਲ خریدو, ایتھے تے بلٹی آ کے وجایا کرو, دیہڑی تہاڈی بڑی خوبصورت لگ جایا کرے گی. او جے انسان دی شکل ٹھیک نہ ہو تے گال چنگی کرنی چاہیے. اصل ڈھول سنن والے لوگ آ, وجاون والے کائی نہیں. ناظرین, جانوروں کو آپس میں مقابلے کی شکل میں لڑا کر تفریح کا ذریعہ بنا ڈالنا قطعی طور پر انسانیت کے زمرے میں نہیں آتا. آج ہمارے اس علامتی کٹہرے میں کھڑا ہے ایسا ہی ایک گاؤں کا جاگیردار جو باقاعدہ اس شوق یا مشغلے سے یا بے رحمی کے اس کھیل سے پیسے بھی کماتا ہے. صحیح دیکھو میری گال سنو جنید صاحب, اس پنڈ دے وچ اساں شوقین لوگ ہاں, بھاویں ککڑ دی لڑائی ہوئے, کتیاں دی لڑائی ہوئے, یا بھاویں بھیڑوں دی لڑائی ہوئے, ہر 6 مہینے بعد اساں میلہ کروینے ہوتا. جی, مگر پہلا الزام تو یہی ہے نا جو انٹروڈکشن میں پا جنید نے بتایا ہے کہ آپ اس ظالمانہ کھیل کو آپ تفریح کے طور پہ پیش کرتے ہیں. نا تساں ظالمانہ آدھے پہ لوگ لطف اندوز ہونے, اور لوگوں کو تفریح پہنچانا تمہارا مقصد نہیں ہوتا, خود لذت حاصل کرتے ہو, خود پیسہ کماتے ہو, جوا کھلواتے ہو لوگوں کو. بالکل سیدھی بات کرو. او صحیح گال سنو, پیسہ کماونا تے ساڈا حق ہے, جڑی شے اساں آپ نہیں کھاندے او جناور کو کھوانے. اچھا, میں ان کا تعارف کرواتے ہوئے یہ بتانا بھول گیا کہ یہ وہی چودھری صاحب ہیں جن کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ رات دیر گئے گھر واپس لوٹے کتوں کی ریس کے بعد. تو بیوی نے پوچھا کہاں گئے تھے, انہوں نے کہا جی کتوں کی دوڑ تھی. تو پھر بیوی نے آگے سے پوچھا تھا کہ جو سب خدا کا خوف کریں, آپ کی عمر ہے بھاگنے کی؟ نا تساں غلط رنگ دے دو. سن نہیں سکتے, سننا پوسی تے غلط رنگ دے دے پہ تساں گال کو, تھوڑا جا بھجنا پوندے کتے دے نالو کو پھدن واسطے. کچھ خدا کا خوف کھاؤ چودھری صاحب, جانوروں کو آپس میں لڑواتے ہو, وہ لہو لہان ہو جاتے ہیں. دیکھنے والے جو ہیں وہ لہو دیکھ کے تو تفریح حاصل کر رہے ہوتے ہیں, اسی سے بے حسی اور بے رحمی بڑھتی ہے انسانوں کے دلوں میں. دوسری گال ہے جانور دی فطرت دے وچ لڑائی ہوندی ہے. نہیں تو وہی فطرت جو ہے وہ انسان میں منتقل نہ کریں, انسانوں کو بٹھا کے تو وہ نہ کام کروائیں. جو ظالمانہ ہے, جو لہو بہ رہا ہے, وہ لوگوں کو نہ دکھائیں, اس پہ جوئے نہ کروائیں. اور ویسے بھی اگر جانور کی فطرت میں لڑائی ہوتی ہے تو اسی خونخوار کتے کے ساتھ ذرا خود لڑ کے دکھا دینا. سنگال سنو, ایک طرح سے لوگوں کو تفریح مہیا کرو, اتوں وال تو ہنگال نہیں سنو اصلا. یار تفریح مہیا کرنی ہے آپ نے, آپ وہاں پہ کوئی پنگوڑے لگوا دیں, آپ وہاں پہ کوئی اور گیم کروا دیں, آپ وہاں پہ سرکس لگوا دیں, آپ وہاں پہ کوئی موت کا کنواں بنوا دیں. یہ کون سی تفریح ہے؟ آپ جانوروں کو لڑوا کے ان کو لہو لہان کر کے, زخمی کر کے, ان کی زندگی مشکل کر کے تو خود تفریح حاصل کر رہے ہیں. حد ہو گئی. آپ کچھ شرم کرو, بے زبان جانور نے کوئی دسنا ہوندا کہ میرے کتھے کتھے درد ہو رہی ہے. صحیح تو کو صرف گالیاں دین, جڑے جانور پلے دین انہاں کو پتہ ہوندا کہ انہاں دی تربیت کیا کرنی ہے, انہاں کو لڑاونا کیویں. اور بھائی تربیت, آپ میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو مقابلے میں جانور ہار جاتا ہے اس کو وہیں پہ فائر مارتے ہیں, یہ کہاں کی انسانیت. اور صحیح ساری بدنامی تھی ہے. صرف ایک جانور پہ آپ لوگ ظلم نہیں کرتے, مطلب یہ جب کتوں کی دوڑ کرواتے ہیں تو اس کے آگے جو خرگوش کو دوڑاتے ہیں وہ اتنا کمزور بیچارہ ہوتا ہے, اتنے خونخوار کتے پیچھے لگے ہوتے ہیں, بالکل کمزور سا, بالکل یہ اپنے زلفی جیسا. دیکھو صحیح جنہیں صاحب میری گال سنو, ہر بندہ اپنے پیٹ دی خاطر کام کریں دے, تے کتے کو پتہ ساڈا راشن ویلا پہ ہی پارو بچ دے. آپ یہ دیکھیں کہ چوری صاحب کی آواز ہی منوس ہے.
आवाज से पता चल रहा है कि ये कोई नहूसत फैलाते हैं अपने इलाके ना ना सही देखो इन मर्दी जड़ी शनाख्त है आवाज पग ते शौक इतराई शयन जेड़ा इंसान को मर्द बने देन वाह वाह वाह, ये जो तीनों चीजों का आपने नाम लिया ना, वो आपके पास तीनों ही नहीं अच्छी। ना ना तोड़ी देखा नाली तोड़ी को नजर नहीं ए पग तू कलफ लग गए ए तुरला तू सा देखे पाए नहीं, पग बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, मगर गलत जगह पे पड़ी हुई है। इससे अच्छा था सर से उतार के किसी खूंटी पे टांग दी जाती। गाली आवाज बड़ी और तो गाजी नाल मिलती भाई चौधरी साहब, जो आवाज आप सुनते हैं ना, वो अतरुल गाजी की नहीं है, वो डबिंग हुई जाती है। जो ऐसा तो जो सुने तो वो आज कितनी डटाई के साथ उसको जस्टिफाई कर रहा है कि नहीं मैं बड़ा अच्छा काम कर रहा हूँ। और कुछ खुदा का खौफ खाओ। अब तो ये सोशल मीडिया की वजह से हर दूसरे दिन कोई ना कोई वीडियो ऐसी देखने को मिलती है हाँ जी। जिससे बाखुदा डर आता है, खौफ आता है कि या अल्लाह हमें माफ कर देना। शायद हमारी ऐसी हरकतों की वजह से ही हमारे मुल्क के अंदर हालात की अबतरी है। देखो ना छोटियां छोटियां लत्तां वाला चौधरी नवी मोटरसाइकिल लैके घर खलारी है, लत्तां नहीं थले लगदियां डिग पैंदा। ओए तेरे तो बंदे असन पेंड दे विच काम में रखो इन मैं तुंडे सा आपको पता है चौधरी साहब कि आप कानून की भी खिलाफ वर्जी करते हैं, बल्कि धज्जियां उड़ाते हैं कानून की। ओ यार कानून कई दफा इतना एक कम दे उत्ते लगे दुबई दे विच तो देखो उठा दी लड़ाई नहीं होती, उठा दी उठा रेस नहीं होती जी अपने मुल्क दे दुनिया में हर जगह जानवरों को लड़ाने पर पाबंदियां आयद की जा रही हैं और उस कानून पर सख्ती से अमल दरामद भी करवाया जा रहा है। स्पेन दे विच तो देखो फुल फाइटिंग पाबंदियां आयद की जा रही हैं वहां पे भी। आप खामखा अपने अमल को, अपने जालमाना अमल को जस्टिफाई करने की कोशिश ना करें। आप लोग सिर्फ पुलिस को रिश्वत देकर ना कानून की आंखों में धूल झोंकने में कामयाब हो जाते हो। ਐਡਾ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਲੜਾਈਆਂ ਵੇਖਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਤੇ ਬੇਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੜਾਨਾ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਭਲਵਾਨ ਬਣਾ ਤੇ ਖਾੜੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਰ ਉਹਨੂੰ ਲੜਦੇ ਆ। हाँ, और जब खाड़े के बाहर बैठो ना दंगल देखने के लिए तो जरा दूर होके बैठना। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋ ਭਲਵਾਨ ਲੜਦਾ ਲੜਦਾ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਤੇ ਤੂੰ ਇੰਜ ਫੇਸ ਜਾਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਡੱਡੂ ਵਿਚਾਰਾ ਟਾਇਰ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਫੇਸਦਾ। यार टायर के नीचे आके इसकी भी वही आवाज निकलेगी जो डड्डू की निकलती है, पिच। कैसे नहीं हो सकता? ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਬਾਊ ਜੀ, ਰੇਤ ਦਾ ਤੂਫਾਨ ਆਵੇ ਨਾ ਤੇ ਅਰਬੀ ਬੱਦੂਆਂ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤਫਰੀਹ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਛੱਡੋ ਤੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਢੋਲ ਖਰੀਦੋ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਬਲਟੀ ਆ ਕੇ ਵਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਦਿਹਾੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ। और जो इंसान दी शक्ल ठीक ना हो तो गाल चंगी करनी चाहिए। असल ढोल सुनने वाले लोग आ वो जावन वाले काई नहीं। ਓਏ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਦੱਸਿਆ, ਕੋਈ ਗਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ। वैसे कारोबार इसने अच्छा बताया है, ढोल आपको आसान पड़ेगा। आपने गले में डाल लेना ढोल ते जिन्ना तुहाडा कद ਉਹਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪਿਆ ਰਹਿਣਾ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਬਸ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਤੇ ਲਾਰੀ ਅੱਡੇ ਆਈਓ, ਖੋਤੇ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਚੜਾਇਆ ਕਰੋ। ओ बाऊ एक टायर दे विच सट के तू चौधरी ने बड़ा बेइज्जता करवाया। ਲੈ ਬਿਸਤਾ ਕਰਾਇਆ, ਅੱਗੇ ਬੜਾ ਬੂਰੀ ਘੋੜੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੂੰ ਨੇਜ਼ਾ ਪੁੱਟਦਾ ਸੈਂ। ਉਹੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੱਸੇ ਖੋਲੋ, ਫੜ ਲੋ, ਜੱਫਾ ਮਾਰ ਲੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। अल्लाह दी शान दे नेज़े दी अन्नी गाल करी दी पे। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। सर जी लाहौर में तो ट्रैफिक ऐसे जैसे वीडियो पुत्र तू क्यों ट्रैफिक च बोल रहा है? तू तो उड़ के घर जाना है। तुम्हारा क्या जरूरत है ट्रैफिक डिस्कस वो जी करने? वीडियो गेम की तरह, कोई इधर से आ रहा है, कोई इधर से आ रहा है, कोई अपनी लेन में रह ही नहीं रहा। याह बेटे, वही कहना चाह रहा हूं ना कि एक तो ट्रैफिक का सत्यानाश हुआ ही हुआ है, ऊपर से जो अवाम है ना वो जरा सा भी वसा नहीं खाती। अच्छा भाईजान, इससे पहले कि आप बदतहजीबियों की तरफ आए, मैं एक बहुत ही सुलगता हुआ इशू है जो मजीद सुलगता जा रहा है और वो आग बनने के लिए तैयार है, लेकिन हुकूमत की बिल्कुल नज़र नहीं पड़ रही दीगर मामलात की तरह। और जब से पीटीआई की गवर्नमेंट आई है तो कहते हैं ब्यूरोक्रेसी की साजिश है, ये जानबूझ के हुकूमत को नाकाम बना रहे हैं। इसमें एक ब्यूरोक्रेसी की कह लें या जो डिस्कोस का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उसके चंद डायरेक्टर्स की बाकायदा साजिश नज़र आती है, और उस साजिश के लोगों के पास सबूत मौजूद है जो वफाकी वजीर मोहतरम जनाब हमाद अजहर साहब की जो नज़र है उसके मुंतजर हैं। वो ये है भाईजान कि पिछले 8-10 महीने से आपको पता है कि बिजली के नए मीटर्स जो हैं ये नहीं लगाए जा रहे। महीने गुजर गए हैं, लोगों ने पैसे जमा करवाए हुए हैं, लेकिन ये जो जितनी भी डिस्कोज हैं, ये लेस्को, फेस्को, एस्को वगैरह,
یہ جو بجلی کے تقسیم کنندہ کمپنی ہے یہ بجلی کے میٹر لگانے کے لیے تیار نہیں ہے اور لوگوں کے کنیکشن جو ہیں وہ رکے ہوئے ہیں, ان کے کام متاثر ہو رہے ہیں اور ان لوگوں نے بیچاروں نے پیسے جمع کروائے ہوئے ہیں جو ہزاروں لاکھوں روپے میں بھی ہے, لیکن وہ بجلی کے جو میٹر ہیں وہ لگا کے نہیں نہیں تو ہم عادل صاحب کو کیوں مردے الزام ٹھہرا رہے ہو؟ لینڈ مین نو 500 روپیہ دیو تو لا دے گا تھا لگ ہی نہیں رہے, وہ لگ ہی نہیں رہے. اور جتنے یہ ڈسکوز کے جتنے بھی ڈسکوز ہیں ان کے جو سی او اوز ہیں نا, جیسے لیسکو کے سی او ہیں مختلف جو ہیں, یہ بالکل بے بسی کی تصویر بنے نظر آ رہے ہیں. بائی گاڈ کی اللہ رحمت کرے, اللہ پاک خیر کرے, انشاءاللہ مسئلے حل ہوتے جائیں گے. میں آج ٹریفک کی بات تہذیبیاں ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا, تو میں چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے میں بھی یہ بتا دوں کہ گورنمنٹ کی طرف سے, ٹریفک پولیس کی طرف سے بھی کچھ توجہ ٹریفک کی طرف دینی چاہیے, چونکہ خاص طور پہ لاہور میں جس قدر ٹریفک کا ستیہ ناس ہوا ہے, جس سڑک پہ بھی آپ چلے جائیں ٹریفک جام ہے. نہیں توجہ تو دیتے ہیں, یہ الزام نہ لگاؤ کہ وہ توجہ نہیں دیتے. جہاں پہ بھی گورنر نے جانا ہو, جہاں پہ وزیر اعلیٰ نے جانا ہو, جہاں پر وی وی آئی پیز نے جانا ہو, ان کو پورا پروٹوکول دیتے ہیں. یار پھر گورنر لوا دے یار سارے حد ہو گئی ہے تمہارے والی. میں عام بندے کی بات کر رہا ہوں, تم آگے سے تنزیں کر رہے ہو. سر جی لاہور میں تو ٹریفک ایسے جیسے ویڈیو پتر تو کیوں ٹریفک چ بول رہے, تو تے اڑ کے گھر جانے. تمہارا کیا ضرورت ہے ٹریفک ڈسکس کرنے؟ جی ویڈیو گیم کی طرح کوئی ادھر سے آ رہا ہے, کوئی ادھر سے آ رہا ہے, کوئی اپنی لین میں رہ ہی نہیں رہا. یا بیٹے وہی کہنا چاہ رہا ہوں نا کہ ایک تو ٹریفک کا ستیہ ناس ہوا ہی ہوا ہے, اوپر سے جو عوام ہے نا وہ ذرا سا بھی وسا نہیں کھاتی. میں نے دیکھا ہے کہ ذرا سا ایسے جا رہے ہوں نا, ون وے ٹریفک ہے, اور ایسے جا رہے ہوں, آگے تھوڑا سا ٹریفک, کوئی شاید گڈی پینچر ہے یا ایکسیڈنٹ ہو گیا, اگر پھنس جائے تو ادھر سے فوراً یو ٹرن کرنا شروع کر دیتے ہیں. او یار ون وے ہے, خدا کے واسطے کیا کر رہے ہو آپ لوگ؟ ون وے ہے یہ. ہاں جی, اوپر سے آپ جہاں پہ کوئی سڑک کراس ہے نا جی, وہاں پہ اگر آپ کراس کرنا چاہ رہے ہیں, آپ نے کافی دیر انتظار کیا ہے, اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ میری باری آ گئی ہے, جہاں سگنل نہیں ہے ٹریفک کے, تو آپ نکل گئے ہیں, تو دوسرے لوگ مائنڈ کرتے ہیں کہ میں آ رہا تھا, تم آگے سے کیوں گزرے ہو؟ یار خدا کے لیے جانے دیں, تھوڑا سا احساس رکھیں اپنے اندر دوسروں کے لیے بھی. جلد بازی بہت آگئی اندر. ہاں جی, ہاں جی, جلد بازی اور انا کے مسئلے بنائے ہوئے ہیں, انا کے مسئلے باقاعدہ بنائے ہوئے ہیں. لوگ برداشت ہی نہیں کرتے, باقاعدہ گالی گلوچ پہ اتر آتے ہیں, گاڑیوں کو ٹکریں مارنی شروع کر دیتے ہیں. اس سے آپ کی گھر کی تربیت کا پتہ چلتا ہے. آپ اپنے گھر کی تربیت جو ہے وہ سڑکوں پہ ظاہر نہ کریں اس طرح کی. عزیز ٹریفک تو صحیح کرا دیں, مجھے بڑی پرابلم ہوتی ہے. میں اللہ جانا بھی میں نے پیدل ہی ہوتا ہے, لیکن بہت پرابلم ہوتا ہے مجھے. نہیں دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کا ذکر نہیں کر رہے, وہ بھی بہت ہیں, وہ تو آپ کو الرجی ہے نا, آپ بتا چکے ہیں کیا. دھوئیں سے الرجی مجھے. اور اوپر سے ایک اور جو بات تہذیبی دیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ خدا کے واسطے جہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ ٹریفک کا جو نظام ہے وہ رک گیا ہے, یا کہیں آگے سڑک بلاک ہو گئی ہے, کوئی ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو گیا ہے, تو آپ اتر کے سارے ہی پیدل جا کے تو وہ تماشا دیکھنے کی بجائے اپنی اپنی گاڑیوں میں ہی راہ کریں. اکثر میں نے دیکھا ہے کہ باقاعدہ وہاں پہ نا شغل سا شروع ہو جاتا ہے, ویڈیو بنانا شروع کر دیتے ہیں. ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں, باقاعدہ گالی گلوچ اتر کے دینی شروع کر دیتے ہیں. گاڑیوں میں خواتین بھی بیٹھی ہوتی ہیں, فیملیز بھی ہوتی ہیں, یہ جیسے ڈیسنٹ لوگ بھی ہوتے ہیں, تو وہی ہوتے ہیں جیسے وہی ہوتے ہیں, جو وہیں ظاہر ہے پھنسے ہوتے ہیں پیچھے. ظاہر ہے یہ بھی ایک طرح کا انسان ہے. جی بالکل بالکل. جانا تو اس نے بھی ٹریفک میں سے ہی ہے نا, ان کو پائپ دے ذریعے تو نہیں جانا. عزیزی آپ بھی فٹ پاتھ سے چلے جائے گا, جیسے لوگ موٹر سائیکل چلا رہے تھے, اپنا ویسپا اس پہ چلا لیا. یار کچھ جاہلوں والی بات نہ سناؤ لوگوں کو, یہ بیوقوفوں والی بات ہے. میں وہی تو کہنا چاہ رہا ہوں, وہیں سے یو ٹرن شروع کر دیتے ہیں, وہیں پہ فٹ پاتھ پہ اپنے موٹر سائیکل چڑھانے شروع کر دیتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. ہاں جی, یہ راستہ بنا لیتے ہیں جی. ہاں جی, راستہ بنا لیتے ہیں, جس طرح مجھے نہیں راستہ بنا لیتی ہیں گوگا جی, جنی مرضی ٹریفک ہو مجھے راستہ بنا لیتی ہیں. اس کو کیوں سنا رہے ہو یار وہ اس نے کہا ہے کہ راستہ بنا لیتے ہیں, اس پہ مجھے یاد آئے. تو تھوڑا سا تحمل اپنی طبیعت میں پیدا کریں, صبر پیدا کریں. جلدی جو ہے نا جی وہ کسی کام میں بھی بری ہوتی ہے. خود نہیں نکلنا چاہیے, کسی کو بھی کہنا چاہیے بھی تو نکل جا پہلے. ہاں جی, مطلب تھوڑا سا دوسرے کو بھی موقع دیں, دوسرے کو بھی آپ کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ بھی بیچارہ کرو سڑک پہ ہی ٹورن آیا ہے, یا سڑک پہ ہی چلنے کے لیے اس کی بھی گاڑی ہے, اس لیے دوسرے کو بھی وقت دینا چاہیے.
اور پھر غصے کو کنٹرول کرنا انتہائی ضروری ہے. ٹریفک کے اندر غصہ چڑھ جاتا ہے لوگوں کو, ایمان سے ذرا سا روکیں کسی کو. یہ جو فٹ پاتھوں میں میں کہہ رہا ہوں چڑھ جاتے ہیں, یہ غصے میں ہوتے ہیں پورا, بالکل باقاعدہ ساتھ بول رہے ہوتے ہیں, کچھ نہ کچھ بڑبڑا رہے ہوتے ہیں. ان غسیلے پاکستانیوں کو کبھی دبئی یا لندن میں گاڑی چلاتے ہوئے دیکھو نا, پھر ان کا غصہ دیکھو کیسے جھاگ کی طرح بیٹھتا ہے. بالکل بکری ہوئے ہوتے ہیں اور چپ کر کے لائن چ لگے ہوتے ہیں. یار جانے دو خدا کے واسطے, ہاتھ چک لیندے نے. ہاں اپنے گھر آ کے تے ہاتھ چک لیں. بات ملک کہیے نا شارہ توڑو نہیں بھائی شرطے نے چلان ہوئے گا تے سپاہی کھلوتا ہوں تے گڈی لے جاندا. ناظرین یہ تھا آج کا حسب حال, اور آج کی حکمت کی بات یہ کہ جنہیں خواب دیکھنا اچھا لگتا ہے انہیں رات چھوٹی لگتی ہے, اور جنہیں خواب پورا کرنا اچھا لگتا ہے انہیں دن چھوٹا لگتا ہے. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ. دنیا خبر کی دنیا